آپ نے تقریر کرنی ہے تو تقریر کے لیے آپ نے موضوع کا انتخاب کرنا کہ کس موضوع پہ آپ نے تقریر کرنی ہے۔ تقریری مقابلے ہوتے ہیں تو اس میں عام طور پہ آپ کو پہلے سے موضوع بتا دیا جاتا ہے کہ اس موضوع پہ آپ نے تقریر کرنی، یا آپ کو کسی نے انوائٹ کیا کہ آ جاؤ یار آپ ہمارے ہاں کوئی بیان کر لیں، یا تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ کس موضوع پر بات کر لوں، یا خود سے کوئی موضوع متعین کر کے جا کے اس پہ بات کر لیں۔ اب موضوع کا آپ نے انتخاب کر لیا، آپ پھر اس کے متعلق مواد بھی جمع کر لیا۔ مواد آپ کا محقق ہونا چاہیے، مستند ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے اس مواد کی خاکہ سازی کرنی۔ خاکہ سازی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مواد جو منتشر ہے، ایک پیج اٹھائے، ایک صفحہ اٹھائے، اس پہ لکھیں جتنے بھی مواد آپ کے ذہن میں، جتنے بھی عنوانات آ رہے ہیں، جتنے بھی ہیڈ لائنز آ رہی، جتنی بھی سرخیاں آ رہی، آپ لکھتے جائے۔ اب یہ نہیں دیکھیں کہ اس کو بولنا بھی ہے یا نہیں بولنا، بس آپ لکھتے جائے۔ اب ایک خاکہ سازی کرنے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے ترتیب کا۔ پھر آپ اس کو ترتیب دے، قلم بندی کر لیں، یعنی اس کو ترتیب کے ساتھ اس تقریر کو لکھ لیں۔ جب آپ نے لکھ لیا پھر اس کے بعد ہے مشق، پریکٹس، مشق۔ جتنا آپ مشق کرو گے، جتنی پریکٹس کرو گے، اتنی آپ کی تقریر میں جان آئے گی۔ شروع میں بغیر پریکٹس کے، بغیر مشق کے آپ اچھے مقرر نہیں بن سکتے۔ آپ نے لازمی مشق کرنی ہے، تب جا کے آپ کو تقریر آپ کر سکو گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یار بس ٹھیک ہے میں نے مواد جمع کر لیا، کوئی ترتیب نہیں دی ہے، بس جا کے میں بول لوں گا۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ پھر وہی ہوگا، آپ پہ پسینے آ رہے ہوں گے، کپا رہے ہوں گے، اور آدھی بات کر کے اسٹیج سے اتر جاؤ گے۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے مقرر ہیں، یہ پہلی مرتبہ پہ اس طرح تقریر کرنے نہیں لگے کہ جیسے آج وہ تقریر کر رہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ پہلے دن سے ہی ایسے تقریر کر رہے، اس طرح نہیں ہے۔ وہ پہلے مشق کر کے اس اسٹیج تک پہنچے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے انتہا کو دیکھتے، اس کی ابتدا کو نہیں دیکھتے کہ یار یہ بندے نے محنت کی ہے تو یہاں تک پہنچا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار بس یہاں تک میں نے پہنچنا ہے، لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے وہ ہم کرتے نہیں۔ ٹھیک، یہ تقریر کی تیاری ہوگی۔